کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ناظرین۔ مجھے فخر ہے اس بات پر الحمدللہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہوں۔ وہ رسول ناظرین جن کے خلق کی مثال ایسی ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے اخلاق کے پیکر، جو اپنے آپ کو سو کال اخلاق کے پیکر کہتے ہیں، ان کے اخلاق کو ایک پلڑے میں رکھیے اور دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کو رکھیے، تو یقین مانیے ناظرین وہ پوری کائنات کے اخلاق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کی دھول تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ایسی ہستی ناظرین کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر سرکار نہ ہوتے تو ہمارا کیا ہوتا، اگر ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی نہ ہوتے ناظرین تو کیا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا نہ کرتا تو کیا ہوتا ناظرین۔ اور کرم یہ ہے ناظرین کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا نہیں کیا، اس نے تو ہمیں امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اس قبیل میں پیدا کیا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کی بات کرتے ہیں اور ان کے عشق کے جام پیا کرتے ہیں ناظرین۔ وہ رسول، لوگ مثال دیتے ہیں نا حاتم طائی کی، آئیے آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حاتم طائی بہت سخی تھا، بالکل سخی تھا، کوئی دوسری رائے نہیں، لیکن آئیے ذرا سخیوں کے سخی کی بات کرتے ہیں نا، کہ سخاوت جن کے در پہ ہر وقت ہاتھ باندھے ایک کنیز کی طرح کھڑی رہتی ہے، کہ جو سخاوت کے معنی بتاتے ہیں، جو بتاتے ہیں کہ اخلاق کریمانہ دراصل میرے ہی در سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور اس کی انتہا بھی مجھے پہ ہوتی ہے۔ حاتم طائی کی بیٹی ناظرین تقریباً 9 ہجری کی بات ہے، قبیلہ طے پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا اور کچھ لوگ ان کے جو مرد تھے وہاں سے بھاگ گئے، عورتیں جو ہیں وہ قیدی بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لائی گئیں۔ ان میں ایک عورت تھی ناظرین، وہ دراصل حاتم طائی کی بیٹی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں جب وہ حاضر ہوئی تو اس نے آ کر اپنا تعارف کرایا، اس نے یہ بتایا کہ میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، میں اس کی بیٹی ہوں جو سخیوں کا سخی ہے، میں اس کی بیٹی ہوں جو غریبوں کا بہت خیال کرتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں جو بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں جو یتیموں کی داد رسی کیا کرتا تھا، میں اس کی بیٹی ہوں جو لوگوں میں مال تقسیم کیا کرتا تھا، خیرات کیا کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پورا تعارف سنا تو پوچھا کہ تو کیا چاہتی ہے؟ عرض کیا یا تو مجھے قید کر لیجئے یا آزاد کر دیجئے۔ اب یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار ہے، اخلاق کریمانہ اپنی معراج پر ہے ناظرین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حاتم طائی کی بیٹی کے سر پر چادر مبارک رکھی اور رکھنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو فرمایا کہ اس بیٹی کو، اس بچی کو پروٹوکول میں لے کر جاؤ اور لے کر اس کے گھر پر اس کو صحیح سلامت حفاظت کے ساتھ چھوڑ کر آؤ۔ اب وہ بیٹی گھر پہ پہنچتی ہے ناظرین، وہاں پر عدی بن حاتم بھی موجود ہے جو ایمان اس وقت تک نہیں لائے تھے، حاتم طائی کے بیٹے۔ سارا قصہ بہن نے اپنے بھائی کو بتا دیا۔ اب وہ چلے مدینے کی جانب، اور جیسے ہی مدینے کی جانب پہنچتے ہیں ناظرین تو دیکھتے ہیں، یعنی تذبذب میں مبتلا ہیں سفر کے دوران کہ یہ بادشاہ ہیں یا پیغمبر ہیں، سوال کا جواب نہیں مل رہا۔ جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، وفد عدی بن حاتم کے ساتھ موجود ہے، اور دیکھا کہ ایک عورت ہے جو انتہائی مسکین ہے اور اپنی کچھ روداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کر رہی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کوچے میں چلیں، میں الگ جا کر اپنا سارا ماجرا آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ عدی اس سارے ماجرے کو دیکھ رہے تھے، یعنی وہ محو ہو چکے تھے اس ماجرے کے اندر۔ عالم یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گئی، سارا ماجرا سنا، یہاں تک کہ جب تک اس عورت نے اپنے دل کا بوجھ ہلکا نہیں کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے نہیں پلٹے۔ عدی نے پکار کے کہا کہ بے شک آپ بادشاہ نہیں ہیں بلکہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے ناظرین، یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ ایک انتہائی دانش مند اور حسین و جمیل لڑکا، آئیے ذرا ان کی بارگاہ میں بھی تو لے کے چلوں میں، کہ جن کے بیٹے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زانو مبارک پر بٹھایا کرتے تھے۔ ایک طرف امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے اور ایک طرف حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تھے، اور اتنا ناز اور اتنا پیار فرماتے کہ کائنات نے اس سے پہلے نہ یہ ناز دیکھا، نہ کائنات اس کے بعد یہ ناز کبھی دیکھ سکے گی ناظرین۔ کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکے تھے، نوجوان تھے، دانشمند تھے، حسین تھے، غلام بنا کر مکے کی گلیوں میں لائے گئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خریدا اور خریدنے کے بعد اپنے شوہر کو غلام کی حیثیت سے پیش کر دیا۔ وقت گزرتا گیا،
والدین بہت پریشان تھے کہ بیٹا کہاں چلا گیا، یعنی اس کے غم میں اتنے مبتلا ہو چکے تھے کہ دن رات ان کو معلوم نہیں ہوتا تھا، بس ایک ہی تکلیف تھی کہ بیٹا کہاں ہے۔ کسی نے بتا دیا کہ مکے میں فلاں رسول ہیں، ان کے پاس آپ کا بیٹا موجود ہے۔ وہ فدیے کی رقم لے کے ان کی بارگاہ میں پہنچے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارا بیٹا زید ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم یہ فدیے کی رقم لائے ہیں، آپ اس کو قبول کر لیجئے، ہمارے بیٹے کو لوٹا دیجئے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان جائیے، میرے سرکار نے فرمایا مجھے فدیے کا ایک ٹکا نہیں چاہیے، ہاں ایک کام کر لیتے ہیں، میں زید کو بلاتا ہوں، زید اگر تمہارے ساتھ جانا چاہے، یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس رکنا چاہے، تمہارے ساتھ جانا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، جیسے ہی وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو فرمایا کہ دیکھو یہ تمہارے والد گرامی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو پہچان لیا۔ اب سرکار نے فرمایا کہ زید یہ تمہاری اپنی ثوابدید ہے، چاہو تو اپنے والد کے ساتھ چلے جاؤ۔ جواب کیا ملا ناظرین؟ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ جو محبت کا شہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم جیسے غلاموں کے وجود میں گھولا ہے ناظرین، ہم تو بن دیکھے سرکار پر سب کچھ لٹانے کو تیار ہیں، وہ تو دیکھ کے پتہ نہیں کیا کچھ لٹا دیا کرتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے یہ میرے والد ہیں، لیکن میں اپنے گھر میں آقائی سے زیادہ آپ کی بارگاہ میں رہ کے غلامی کو ترجیح دوں گا۔ یہ اخلاق کریمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناظرین، کائنات کے تاجور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے، ذرا سوچئے پروٹوکول تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے یہاں تو کسی کو کرسی مل جائے صاحب، کسی کو منصب مل جائے تو وہ اپنے پیچھے آگے پیچھے گارڈز رکھا کرتا ہے، پروٹوکول کے لیے دربان ہوا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کے سارے کام اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے ناظرین، صفائی اپنے دست مبارک سے کیا کرتے تھے، مویشیوں کو چارہ اپنے دست مبارک سے ڈالا کرتے تھے، اپنے کپڑوں پر پیوند اپنے دست مبارک سے لگایا کرتے تھے، کھانا خود پکا لیا کرتے تھے، بازار سے جا کے سودا سلف خود لایا کرتے تھے، ازواج مطہرات کو تکلیف نہیں دیا کرتے تھے۔ یعنی یہاں تک معاملہ ہے ناظرین کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں رہا ہوں، 10 سال، لیکن آج تک ذرا غور کیجئے گا اس جملے پہ ناظرین، یہ جملہ کہہ دینا بہت آسان ہے جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں کہ آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے اف تک نہیں کیا، اف تک ناظرین۔ آج ہم اپنے پاس کوئی غلام رکھ لیتے ہیں، جب تک ہم اس کی چترول نہ کریں ناظرین، جب تک ہم اس کو ڈانٹیں نہ، اس پر غصہ نہ کریں، اسے تھپڑ نہ ماریں، اسے بار بار تنبیہ نہ کریں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم باس کے منصب پہ اپنا کام جو ہے پورا نہیں کر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں 10 برس رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اف تک نہیں کیا، یعنی یہاں تک نہیں ہوا کہ اے انس یہ کام تو نے کیوں کیا، یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے ناظرین۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، آپ نے اس دعوت تبلیغ کو یا یہ دعوت دین کا جو معاملہ ہے اس کو بالجبر آپ نے لوگوں تک نہیں پہنچایا ناظرین۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ہیں جس کے بارے میں میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری آل اولاد آپ پر قربان ہو جائے، کہ جب آپ سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کے اخلاق کیسے ہیں تو فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو اخلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں وہی دراصل قرآن ہے ناظرین۔ آپ کو تو بنیادی طور پر اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ظاہری طور پر بھیجا، اور صرف اس مقصد کے لیے ناظرین سمجھ لیجئے کہ ہم جیسے لوگ کہ جن کے اندر باتیں تو بہت ہیں صاحب، منصب آنے کے بعد ہم ایکسپوز ہو جایا کرتے ہیں، طاقت آنے کے بعد ہم ایکسپوز ہو جایا کرتے ہیں، شہرت ملنے کے بعد ہم ایکسپوز ہو جایا کرتے ہیں، عزت ملنے کے بعد، مقام ملنے کے بعد، دولت ملنے کے بعد، یعنی یوں سمجھ لیجئے پی آر ہونے کے بعد ہمارے چہروں سے نقاب اٹھ جایا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پورے کائنات کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرما دیں، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم یہ تھا کہ جب بھی صحابہ میں بیٹھتے تھے تو صحابہ جیسی باتیں ہوتی تھیں، اور صحابہ کو اپنے معیار کے مطابق بلند کر لیا کرتے تھے، اور عالم یہ ہوتا تھا کہ جب بھی لقمہ کھایا کرتے تھے تو یہ نہیں سوچتے تھے کہ دسترخوان پہ کوئی بادشاہ موجود ہے یا غلام موجود ہے۔ یہ اخلاق کریمانہ ہے ناظرین کہ اس کی وجہ سے دنیا کو آپ نے اپنا ایسا اسیر کیا ہے کہ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں یا اللہ مجھے میرے احبہ سے ملا دے، ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احبہ تو ہم ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، تم تو میرے صحابہ ہو، میرے ساتھی ہو، ہیں وہ لوگ جو آئیں گے
جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا لیکن میری ایک دیدار کے بدلے میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوں گے ناظرین، تو ایسی اسیری ہمیں قبول ہے، کیونکہ وہ جو اخلاق کریمانہ ہیں وہ یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی نجات کا ذریعہ ہے اور آخرت میں بھی ممتاز ہونے کا ذریعہ